نماز میں کی جانے والی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی اور چھٹی غلطی یہ ہے کہ نماز کے ارکان میں بے اعتدالی برتنا، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز کے ارکان کو ادا نہ کرنا، جلد بازی کا شکار ہو جانا، کوے کی طرح چونچ مارنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب رکوع میں جاتے ہیں اپنی پیٹھ اور سر کو برابر کیے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں، قوما میں صحیح طریقے سے کھڑے نہیں ہوئے، اس کی کمر سیدھی نہیں ہوئی کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد صحیح طریقے سے اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھتے کہ دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں۔ یہ سراسر نماز کی روح کے برخلاف ہے۔ ایسے شخص کی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو راوی حدیث ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشے میں تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ شخص آنے کے بعد جلدی جلدی نماز پڑھی، نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ پر سلام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، فرمایا وعلیک السلام ارجع فصل فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر دوبارہ نماز ادا کرو، گویا کہ تم نے نماز ادا کی ہی نہیں۔ وہ شخص دوبارہ گیا، دوبارہ جانے کے بعد نماز اسی طرح پڑھی جس طرح پہلی مرتبہ پڑھی تھی۔ پھر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصل فإنک لم تصل، جاؤ جا کر دوبارہ نماز ادا کرو، گویا کہ تم نے نماز ادا کی ہی نہیں۔ فقال في الثالثة أو في التي بعدها، تیسری مرتبہ یا پھر اس کے بعد اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اس سے بہتر نماز ادا نہیں کر سکتا، لہذا آپ مجھے نماز کا صحیح طریقہ بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء فاستقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اچھی طریقے سے وضو کر لو، پھر اس کے بعد قبلہ رخ ہو جاؤ اور اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لو، پھر قرآن میں سے جو تجھے آسانی کے ساتھ یاد ہو اس کی تلاوت کرو۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر سکون اور اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ ثم ارفع حتی تستوی قائما، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ، کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، پورے کھڑے ہو جاؤ۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ اطمینان اور سکون کے ساتھ کرو۔ ثم اجلس حتی تطمئن جالسا، پھر سجدہ سے اٹھنے کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر پوری سکونت اور طمانینت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سجدہ کو مکمل کرو۔ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، پھر اس طرح تم اپنی نماز کو مکمل کرو۔ اس حدیث کو ساتوں ائمہ نے روایت کیا ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل، ساتوں ائمہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیے ہیں، اور میں نے جو حدیث کے الفاظ پڑھی ہے یہ حدیث بخاری کی ہے۔ تو اس حدیث میں آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شخص نماز ادا کر رہا تھا لیکن سکون و اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، ارکان نماز میں بے اعتدالی کا شکار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ نماز دہرانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم نے گویا کہ نماز پڑھی ہی نہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے تمہاری اس طرح کی نماز قبول نہیں کی۔
اور جو نماز میں جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں، صحیح طریقے سے دعا نہیں پڑھتے، اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی اپنے سامنے رکھے۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے، امام مالک نے اپنی کتاب موطا کے اندر کتاب الصلاح کے اندر اس حدیث کو جگہ دی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃ یسرق من صلاتہ، کہ لوگوں میں سب سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا اللہ کے رسول کیف یسرق من صلاتی، اللہ کے رسول اپنی نماز میں چوری کیسے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، وہ اپنے رکوع اور سجدوں کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے، مکمل طریقے سے ادا نہیں کرتے، گویا کہ وہ اپنی نماز کے اندر چوری کر رہا ہے، نماز کے دعاؤں کو بھی مکمل طریقے سے نہیں پڑھتا ہے۔ اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی آپ یاد رکھیں، جسے علامہ ناصر الدین البانی نے اپنے صحیح کے اندر جگہ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنۃ، ایک شخص 60 سال تک نماز ادا کرتا ہے، لم تقبل له صلاۃ، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ راوی حدیث کہتے ہیں لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، شاید کہ وہ رکوع صحیح طریقے سے کرتا ہے تو سجدہ صحیح سے نہیں کرتا، سجدہ مکمل طریقے سے کرتا ہے تو رکوع مکمل طریقے سے نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ایسے شخص کی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اگر ہماری نماز کے اندر یہ کمی ہے، اگر ہم اپنی نماز کے اندر بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو آج سے آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ پورے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں، تاکہ ہماری محنتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہو سکے۔ نماز میں کی جانے والی غلطیوں میں سے 7ویں غلطی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے، پیٹ میں یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، جو سراسر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے برخلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا راوی ہے، کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نماز ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، فوضع یدہ الیمنى علی یدہ الیسرى علی صدرہ، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور اپنے سینے کے اوپر باندھ لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی نماز میں اپنے سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ اس کے بالمقابل ایک حدیث ہے جس کی کوئی اصل کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ حدیث اس طرح ہے من السنت ان یکف، من السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاة تحت السرہ، کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے باندھا جائے، ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے باندھا جائے، یہ نماز میں سنت ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ حدیث بے بنیاد ہے، جھوٹی اور من گھڑت حدیثیں ہیں۔ اور آپ اس بات کو یاد رکھیں، جو جھوٹی حدیثیں گڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص مجھ پر جھوٹی بات گڑھتا ہے، جھوٹی حدیث روایت کرتا ہے، ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لینا چاہیے. اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر ایک حدیث بیان کی ہے. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث عنی بحدیث یرى انہ کذب فہو احد الکاذبین. جس نے میرے جانب منسوب کر کے کوئی حدیث بیان کی اور اسے معلوم ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے، کوئی حدیث آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر خبر لے کر آئے، فتبینوا تو تم جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے. کوئی حدیث بیان کر رہا، روایت کر رہا ہے تو اس کی تحقیق کر لینا چاہیے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، قابل استدلال ہے یا نہیں ہے، قابل عمل ہے یا نہیں ہے. اگر عمل کرنے کے قابل ہے تو اس حدیث پر عمل کیا جائے، اور عمل کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس حدیث پر عمل نہ کیا جائے، بلکہ اس کے بالمقابل جو صحیح حدیث ہے اس صحیح حدیث پر عمل کیا جائے. نماز میں کی جانے والی غلطیوں میں سے 8ویں غلطی یہ ہے کہ پہلی صف کو مکمل نہ کرنا. پہلی صف میں جگہ خالی رہنے کے باوجود پیچھے صف میں کھڑا ہو جانا، صفوں کے مابین خلل رکھنا، سٹ کر مل کر کھڑا نہ ہونا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سراسر خلاف ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصف الملائکۃ الا تصفون كما تصف الملائکۃ عند ربها. اے میرے صحابہ، آپ لوگ نماز میں اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صف بندی کرتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں قلنا یا رسول اللہ کیف تصف الملائکۃ عند ربها. اے اللہ کے رسول، فرشتے اپنے رب کے پاس کیسے صف بندی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتمون الصفوف الاول فالاول. وہ پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد والی صف کو مکمل کرتے ہیں. وَيَتَرَاصُونَ بِالصُّفُوفِ، اور صفوں کے مابین مل کر سٹ کر کھڑے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر سٹ کر کھڑے ہونے کی تلقین کی، تعلیم دی اور پہلی صف کو مکمل کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل، کہ صفوں کو سیدھی کر لو اور اپنے کندھے کو برابر کر لو، وسدوا الخلل، اور صفوں کے مابین جو خالی جگہ ہے اس کو پر کر لو، یعنی صفوں کے مابین خالی جگہ نہ چھوڑو. اور جو صفوں کے مابین خالی جگہ نہیں چھوڑتا ہے بلکہ اس کو پر کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا من صد فرجة رفعه الله درجة وبنى له بيتا في الجنة. جو شخص صفوں کے مابین خالی جگہوں کو پر کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے ایک درجہ کو بلند فرماتا ہے اور جنت کے اندر اس کے لیے ایک گھر بناتا ہے. کتنی فضیلت ہے! اگر ہم اپنے صفوں کے مابین خالی جگہ چھوڑتے ہیں تو یہ ساری فضیلتیں ہم حاصل نہیں کر پاتے ہیں.
اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھیں، اگر پہلی صف کے اندر خالی جگہ ہے، اس کے باوجود اگر کوئی شخص پچھلے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور تنہا کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کو دہرانے کا حکم دیا۔ اگر پہلی صف کے اندر جگہ خالی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی پیچھے صف میں تنہا کھڑے ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پہلے صف کی فضیلت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آذان دینے میں اور صف اول میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اس میں کیا ثواب ہے، کیا نیکی ہے، تو لوگ اتنی کثیر تعداد میں آ جائیں گے کہ پہلی صف میں جگہ ملنی مشکل ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں اگر قرآ ڈالنے کی ضرورت پڑے تو لوگ قرآ بھی ڈالیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا ثواب ہے۔ پھر آگے فرمایا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، اگر لوگوں کو نماز کے لیے سبقت کرنے، نماز کے لیے جلدی آنے میں کیا ثواب ہے معلوم ہو جائے تو لوگ اس کے لیے سبقت کریں گے، مسابقہ کریں گے، ایک دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر لوگوں کو نماز عشاء اور نماز فجر کی نیکی اور اس کا ثواب کا علم ہو جائے تو لوگ ضرور بھی ضرور نماز میں حاضر ہوں گے، گرچہ اس کو سورین کے بل گھسیٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ تو اسی لیے جو صف اول میں نماز ادا کرتا ہے تو صف اول میں نماز کی جو فضیلت ہے اس فضیلت سے بھی وہ بہرور ہو جاتا ہے۔ نماز میں کی جانے والی غلطیوں میں سے 9ویں غلطی، فرض نماز کی اقامت کہہ دی جانے کے باوجود سنت جاری رکھنا یا سنت پڑھنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں فرض نماز کی اقامت کہہ دی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی سنت کو جاری رکھتے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، کوئی شخص بعد میں آتا ہے، آنے کے بعد پہلے وہ سنت پڑھتا ہے، پھر بعد میں وہ فرض نماز پڑھنے کے لیے جماعت میں شریک ہوتے ہیں۔ طریقہ غلط ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اقامت کہہ دی جائے تو فوراً فرض نماز میں شامل ہو جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ، جب فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے فلا صلاة الا المکتوبہ، تو کوئی نماز ہے ہی نہیں سوائے اس نماز کے جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ جہاں تک فجر کی سنت کا تعلق ہے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ساری چیزیں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ لیکن اگر فرض نماز سے پہلے ادا نہ کی جا سکے تو اسے بعد میں فرض نماز کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں مسجد میں حاضر ہوا، داخل ہوا، اس وقت اقامت کہہ دی گئی تھی، جماعت کھڑی ہو گئی، میں بھی لوگوں کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گیا اور سنت میں نہیں پڑھ سکا۔ جب فرض نماز مکمل ہو گئی، جماعت ختم ہو گئی، تو میں سنت ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلاً یا قیس الصلاتان معا، اے قیس ذرا ٹھہرو، کیا تم نے 2 رکعت میرے ساتھ نہیں ادا کی؟ تو حضرت قیس کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے رسول، میں نے تو آپ کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی، لیکن میں سنت نہیں پڑھی، میں نے سنت نہیں پڑھی جس کی وجہ سے میں ابھی سنت پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لا حرج، تب تم ادا کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ تو فجر کی نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے سنت اگر نہ پڑھی جا سکے تو فرض نماز کے بعد ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اقامت کہہ دی جانے کے بعد جماعت جب جاری ہو، شروع ہو، تو ایسی صورت میں بعد میں آ کر سنت کو ادا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سراسر برخلاف ہے۔ لہٰذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے، تب ہم دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق دے، اور اگر ہماری نماز کے اندر کوئی کمیاں، کوئی خامیاں، کوئی کوتاہیاں رہ گئی ہے تو بار الہ تو اس کو معاف فرما اور ان نمازوں کو قبول فرما لے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔